سیٹی بج گئی، میدان سج گیا۔ قومی ترانے کے ساتھ PSL 10 کا آغاز۔ رنگا رنگ تقریب میں معروف گلوکارہ آبدہ پروین کے صوفیانہ کلام نے شرکا کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ علی ظفر، ابرار الحق، طلحہ انجم اور نتاشا بیگ نے بھی پرفارمنس سے سما باندھ دیا۔ PSL 10 کے اینتھم کو بھی شائقین نے خوب سراہا۔ فلائنگ مین نے حاضرین سے خوب داد وصول کی، آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ۔ PSL 10 کے افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ نے لاہور قلندرز کو شکست دے دی۔ لاہور قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے اسلام آباد کو 140 رنز کا ہدف دیا تھا۔ اسلام آباد نے ٹارگٹ 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ کولن منرو کی نصف سینچری۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان فوجی تعاون اور تجارت میں اضافے سمیت کئی شعبوں میں معاہدے۔ پاکستان سے 1.5 لاکھ ہنرمندوں کو بیلاروس بھیجنے پر اتفاق۔ صدر بیلاروس اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان آزادی میں ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر حالیہ مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے کہا کہ بیلاروس کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور سازگار ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بیلاروس کے صدر بولے، شہباز شریف کے دورے سے 2 طرفہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیلاروس کا 2 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد لندن پہنچ گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے اور بجلی بلوں میں مزید کمی کی نوید سنا دی۔ کہا عوام کے لیے ریلیف کی تفصیلات ابھی میڈیا کو نہیں بتا سکتے، یہ تفصیلات IMF کے پاس لے کر جائیں گے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، اس کے ساتھ مثبت بات چیت ہوگی۔ معاشی استحکام کے لیے اقدامات جاری ہیں، کاروباری طبقے کی سہولت کے لیے فیصلے کر رہے ہیں۔ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو ہر سیکٹر کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ PTI سیاسی کمیٹی نے مائنز اینڈ منرلز بل کی منظوری بانی کی اجازت سے مشروط کر دی۔ اعلامیہ کے مطابق بانی PTI کی اجازت اور اعتماد میں لینے کے بعد بل اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا۔ یہ بل بانی PTI کے ایجنڈے، منشور، بیانیے اور عوامی امنگوں کے عین مطابق ہوگا۔ اس بل پر کسی قسم کی جلد بازی نہ کی گئی تھی، نہ کی جا رہی ہے، نہ کی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس۔ جسٹس علی باقر نجفی کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش۔ 4 ریٹائرڈ ججز کو بطور رکن جوڈیشل کمیشن تعینات کرنے کی بھی متفقہ طور پر منظوری۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، جسٹس ریٹائرڈ نذیر لانگو، جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی اور جسٹس ریٹائرڈ شاکر اللہ جان شامل۔ سعودی عرب نے مزید 10,000 پاکستانیوں کو حج کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان نے عازمین حج کے لیے حج کوٹے میں اضافے کی خصوصی درخواست کی، جسے سعودی حکام نے قبول کرتے ہوئے پاکستان کے لیے حج کوٹے میں توسیع کی منظوری دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 10 روز بعد اسپتال سے ڈسچارج۔ بلاول ہاؤس کراچی منتقل۔ صدر مملکت کراچی کے نجی اسپتال میں انفیکشن ڈیزیز ماہرین کے زیر علاج رہے۔ صدر زرداری کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کا آصف زرداری کو فزیو تھراپی جاری رکھنے کا مشورہ۔ دو بڑی عالمی طاقتوں میں ٹیرف جنگ شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ نے چین پر ٹیرف بڑھا کر 145% کر دیا۔ چین نے بھی امریکہ پر 125% ٹیرف عائد کر دیا۔ چین کے جوابی اقدام کے بعد یورپی اسٹاک مارکیٹوں میں شدید اتار چڑھاؤ۔ ڈالر کی قدر یورو کے مقابلے میں 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ین کے مقابلے میں ڈالر کی قدر 1.3% گر چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، چین کے ساتھ معاہدہ کرنا پسند کروں گا۔ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ہم وہیں چلے جائیں گے جہاں تھے۔ چین نے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔
کہا ٹیرف کی شرح اس سے زیادہ نہیں بڑھائی جائے گی کیونکہ چینی مارکیٹ میں امریکی مصنوعات کے لیے قبولیت کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر گائیڈ لائنز تیار کرنے کی سفارش کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے عدالتی نظام میں اے آئی کے استعمال پر 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق چیٹ جی ڈی پی اور ڈیپ سیک عدالتی استدعاء کار بڑھا سکتے ہیں۔ دنیا میں کئی ججز کی جانب سے اے آئی کے استعمال سے فیصلوں میں معاونت کا اعتراف کیا گیا۔ اے آئی کو فیصلہ لکھنے میں، ریسرچ اور ڈرافٹ تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اے آئی صرف معاون ٹول ہے اور ایک جج کا فیصلہ سازی کا متبادل نہیں۔ اے آئی کو کسی صورت عدلیہ میں مکمل انسانی فیصلے کی خود مختاری کا متبادل نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی عدالت میں انوکھا واقعہ، مدعی نے اپنی جگہ مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ اوتار پیش کر دیا۔ نیویارک کی عدالت میں ججز نے اوتار کو جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ ڈیولٹ نے خط کے ذریعے عدالت میں معافی مانگی۔ خط میں بتایا کہ اس کے پاس اس کیس میں اس کی نمائندگی کرنے والا کوئی وکیل نہیں تھا۔ راولپنڈی کور میں فوجی افسران اور جوانوں میں تمغے دینے کی تقریب۔ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی افسران اور جوانوں کو تمغہ امتیاز ملٹری، ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ فوجی افسران اور جوانوں کو قوم کے لیے شاندار خدمات پر تمغے دیے گئے۔ بعد از مرگ تمغے شہید ہونے والوں کے لواحقین نے وصول کیے۔ ملک بھر میں یوم مظلوم و محصورین فلسطین، قوم فلسطینی کانفرنس کی اپیل پر مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عالم اسلام فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مفتی تقی عثمانی بولے، اہل فلسطین کی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا سلامتی کونسل کا اجلاس فوری بلانے اور اقوام عالم سے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ نیتن یاہو سن لو، ایک ایک بچے کے خون کا حساب لیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور مال روڈ پر غزہ مارچ سے خطاب۔ 14 اپریل کو کراچی میں بھی غزہ مارچ کا اعلان۔ تاجروں سے مشاورت کے بعد ملک گیر ہڑتال کا بھی اندیا۔ کہا مسجد اقصی ہمارا عقیدہ اور روح ہے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کورنگی کاز وے کے زیر تعمیر پل سے منسلک سڑکوں اور راؤنڈ اباؤٹ کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ 3000 کورنگی انٹرسیکشن بھی بنایا جا رہا ہے۔ کورنگی کاز وے کی طرف ایک انڈر پاس بھی بنے گا جو ای بی ایم اور کورنگی کی طرف جائے گا۔ راؤنڈ اباؤٹ بنا کر روڈ کی تعمیر ایسی ہوگی تاکہ مختلف ڈائریکشن سے ٹریفک چل سکے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے کے دوران ملک میں گرمی کی لہر کی پیش گوئی کر دی۔ 13 اپریل سے فضا میں ہوا کا زیادہ دباؤ ملک کے بیشتر علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں 13 سے 18 اپریل کے دوران درجہ حرارت معمول سے 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ راتیں بھی گرم ہوں گی۔ گرمی کی لہر کے باعث آندھی جھکڑ چلنے کی توقع۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں معمول سے زیادہ بارشوں کی بھی پیش گوئی۔ کراچی ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی میلہ سجنے کو تیار۔ 27 جانوروں سے لدا پہلا ٹرک پہنچ گیا۔ مویشی منڈی میں جشن کا سما۔ مویشی منڈی کے اطراف، اندر اور باہر سیکیورٹی کے انتظامات بھی کر دیے گئے۔